بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹاپک ہے قیامت میں ارتداد کا سیلاب۔ تو چلیے سنتے ہیں۔ متواتر حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ قیامت میں مسلمانوں پر سخت ترین تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں گی، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ ترجمہ: حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ وقت قریب آ رہا ہے جب تمام کافر قومیں تم کو مٹانے کے لیے ایک ساتھ مل کر سازشیں کریں گی اور ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گی جیسے دسترخوان پر کھانا کھانے والے لذیذ کھانے کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری تعداد کی کمی کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہوگا؟ فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت تعداد میں بہت ہوگے، البتہ تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ناکارہ ہوگے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب اور دبدبہ نکال دیں گے اور تمہارے دلوں میں بزدلی ڈال دیں گے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بزدلی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ ایک دوسری حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: یعنی لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس زمانے میں دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جیسا کہ آگ کے انگارہ ہاتھ میں لینا مشکل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں ایسے کٹھن اور مشکل حالات اور ایسے خطرناک قسم کے فتنے ہوں گے کہ ایمان کو بچانے کے لیے اور ان فتنوں اور حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی اور ایسی سخت تکلیفیں اور مصیبتیں جھیلنی اور برداشت کرنی پڑیں گی جیسی تکلیف کہ ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینے کے وقت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ کوئی قربانی نہ دوں، کوئی تکلیف نہ اٹھاؤں اور کوئی سختی برداشت نہ کروں اور ایسے ہی عیش پرستی پر غفلت میں رہ کر اپنے دین و ایمان کو بچا لوں تو یہ انتہائی مشکل ہوگا۔ قیامت کے تذکرے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت۔ ان حالات کی خطرناکی اور سنگینی کا اندازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کو ہو سکتا ہے؟ اسی وجہ سے جب قیامت سے متعلق حالات کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو آپ کی کیفیت عجیب و غریب ہو جاتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ ترجمہ: جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کا تذکرہ فرماتے تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی اور آپ کے سخت غصے میں ہو جاتے، گویا کہ آپ کسی لشکر سے ڈراتے ہوں کہ وہ صبح کے وقت تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے یا شام کے وقت۔ فتنہ ارتداد سے زیادہ خطرناک و نقصان دہ کوئی فتنہ نہیں ہو سکتا۔ قیامت کے قریب مسلمانوں پر جو سخت حالات اور مصیبتیں آنے والی ہیں، اگر ان تمام حالات اور مصیبتوں کا قرآن و حدیث کی روشنی میں جائزہ لیا جائے اور یہ معلوم کیا جائے کہ ان سخت حالات میں سب سے زیادہ سخت حالت اور ہولناک و خطرناک اور سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا فتنہ کون سا ہے، تو قرآن و احادیث پر غور کرنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کفر و ارتداد کا جو فتنہ ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک اور سنگین فتنہ ہے، کیونکہ سارے فتنوں اور تکلیفوں کا زیادہ سے زیادہ جو آخری انجام ہو سکتا ہے وہ موت ہے کہ ان تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے آدمی مر جائے گا، اور مرنا تو ایک اٹل حقیقت ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ موت نصیب ہو گئی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو بس وہ کامیاب ہو گیا، اور اگر خدا نخواستہ 1000 بار اللہ کی پناہ ایمان کی دولت ہی ہاتھ سے چھوٹ گئی اور کفر پر موت واقع ہوئی تو ساری دنیا کی تمام مادی نعمتیں اور دولتیں کس کام کی ہیں؟ مرتے ہی ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کا ایندھن بننے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ اگر دین و ایمان ہی باقی نہ رہے تو اس سے زیادہ ہلاکت اور بربادی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی تباہ و برباد، یہ بالکل کھلی ہوئی تباہی و بربادی ہے۔ تو لسنرز، اگر آپ کو ٹاپک پسند آیا تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔